نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، مرزا قادیانی کی کفر و ضلالت کی وجوہات میں چوتھی اہم اور بڑی وجہ مرزا قادیانی کا حضرات انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا اور ان پر فضیلت کا دعویٰ کرنا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں موجود ہے، اس میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داود ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ اس عبارت میں مرزا قادیانی دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ 1.25 انبیاء کو دوبارہ دنیا میں بھیجے تو اللہ نے مجھے تمام انبیاء کے کمالات عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے، اور میرا آنا ایسا ہے جیسے تمام انبیاء دوبارہ دنیا میں آ گئے ہیں۔ مرزا قادیانی نے انبیاء کی الگ الگ نام لے کر بھی توہین کی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 291 پر لکھتا ہے کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کر اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور ناپاک کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ اس چال چلن کا آدمی کیسا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس عبارت میں دیکھیں، مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کا تو خاندان نہایت پاک مطہر ہے، اور لکھتا ہے کہ وہ ان کی تو 3 دادیاں اور نانیاں زناکار عورتیں تھی، نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ناپاک عورتوں سے کنجریوں کے ساتھ تعلق تھا۔ اس کی وجہ بھی شاید یہ ہو کہ ان کا باپ دادا ایسا، ان کی جدی مناسبت درمیان میں ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں مرزا قادیانی اس عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ ان کا کنجریوں کے ساتھ تعلق تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کنجریوں کے ساتھ تھی، نعوذ باللہ۔ سچے نبی کی ذات پر ایسی گھٹیا تہمت، یہ مرزا قادیانی ہی کا شیوا ہے اور یہ قادیانیت ہی کا خاصہ ہے۔ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور جگہ بھی توہین کی ہے۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 71 پہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شرابی لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین، حضرت آدم علیہ السلام کی اور بہت سے انبیاء کا نام لے کر مرزا قادیانی نے توہین کی ہے اور ان پر فضیلت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے کفر کی ایک بڑی وجہ حضرت سیدہ مریم صدیقہ پر تہمت لگانا بھی ہے۔ سیدہ مریم صدیقہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ قرآن مقدس نے ان کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے امہ صدیقہ کہ حضرت مریم تو پاک دامنہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرہ کی اعلیٰ نساء العالمین، کہ حضرت سیدہ مریم کو تو جہان بھر کی عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی تھی۔ پھر سیدہ مریم کی اپنی پاک دامنی کا اعلان اور اقرار بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اقرار کو نقل کیا تو فرمایا لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ سیدہ مریم نے خود اپنی پاک دامنی کا بھی اعلان کیا کہ مجھے کسی فرد بشر نے نکاح یا ناجائز صورت میں کبھی نہیں چھوا۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمل کی، تو قرآن مقدس کی آیات سے واضح ہے کہ حضرت سیدہ مریم کو حضرت عیسیٰ کا جو عمل ہوا وہ اللہ رب العزت کی خاص قدرت سے نفخہ جبریل سے عمل ہوا تھا۔ لیکن مرزا قادیانی یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
ان کے پیچھے چلتے ہوئے سیدہ مریم کی پاک دامنی کا انکار کرتا ہے۔ مرزائیوں کی کتاب جو روحانی خزائن، اس کے جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 18 پر مرزا قادیانی نے سیدہ مریم کے بارے میں چند باتیں لکھی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ مریم کی منگنی یوسف نجار نامی شخص کے ساتھ ہو گئی تھی، اور منگنی کے بعد سیدہ مریم حاملہ ہو گئی تھی۔ پھر قوم کے بزرگوں نے دیکھا کہ یہ تو نکاح سے پہلے حاملہ ہو گئی، تو بڑے شرمندہ ہوئے۔ پھر سیدہ مریم کا نکاح یوسف نجار نامی شخص کے ساتھ کر دیا گیا، حالانکہ یوسف نجار پہلے سے ایک بیوی رکھتا تھا اور مریم بھی حاملہ تھی۔ اور مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ تورات کے مطابق اگر کسی کی پہلے سے بیوی موجود ہو تو بیوی پر بیوی نہیں لا سکتا، دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، لیکن مریم وہ راضی ہو گئی اور حالت حمل میں نکاح پر راضی ہو گئی۔ کہتا ہے یہ ساری مجبوریاں تھی جو پیش آ گئیں، ورنہ حقیقت میں یہ نکاح نہیں ہے۔ اور پھر مرزا کہتا ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو اس نکاح کے بعد جب مریم یوسف کے گھر گئی تو مریم کو ایک بچہ ہوا، جس بچے کو لوگوں نے یسوع کہا، عیسیٰ کہا، مسیح کہا ہے۔ اور یہ جلد نمبر 19 صفحہ 18 پر مرزے کی عبارت موجود ہے کہ یہ جو نکاح تھا جو دو وجہ سے ناجائز تھا، اس نکاح سے مریم کو 6 ناجائز بچے بھی ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو مرزا قادیانی جمیع انبیاء کا گستاخ ہے، انبیاء کی توہین کرتا ہے، سیدہ مریم کی پاک دامنی کا انکار کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا انکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کی اور بہت سی کفریات ہیں، آئندہ آڈیو میں انشاءاللہ اس کی چند مزید کفریات پر بات کریں گے، اور اس کے بعد قادیانی کافر عام کافر میں کیا فرق ہے اور ان کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے، اس پر بھی آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ کریم قادیانیوں کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔